اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ملک الموت نے اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی۔ جب ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں تک ساتھ رہے۔ آپ علیہ السلام دن کو روزے رکھتے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس منو سلوہ پہنچ جاتا، جس سے وہ افطار فرماتے۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے، مگر وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی اور نہ وہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے، جہاں تک کہ ایک روز انگور کے ایک باغ اور بھیڑیوں کے ایک گول کے پاس سے گزرے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس گول سے یا اس باغ سے انگور کے چند گوشے لے آئیں تاکہ آپ شام کو اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں، تم انکار کر دیتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے تو میری صحبت کا خوب حق ادا کیا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام فرمایا کہ میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ میں نے سنا ہے موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں اس کا کچھ مزہ بھی چکھ لوں تاکہ سمجھوں ویسی ہے جیسے کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت ملنے پر تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ فرمایا، بہت زیادہ شدید ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر فرمایا، ایک اور بھی حاجت ہے، مجھے جہنم کی آگ دکھا دو۔ ملک الموت نے خادم جہنم کو حکم دیا، جہنم کے دروازے کو کھول دو۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ تو ہوش میں آئے تو فرمایا، ایک اور حاجت ہے، یعنی بہشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خادم سے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہو گئے اور فرمایا، اے ملک الموت، اب میں یہاں سے بیر نہ ہوں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں نے چکھ لیا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا ہوں۔ بہشت کے بارے میں فرمایا، اہل بہشت سے بیر نہیں جائیں گے، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی بھی جنت میں موجود ہیں۔